یہ بہت ایک اہم موضوع ہے. ایک اور فتنہ ہے اتحادی ادیان. اتحادی ادیان عالمی بین الاقوامی قوتیں جو ہے اس عنوان سے کیا کام کرنا چاہتے ہیں. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ہے دنیا پہ آج کل، اس کی وسائل پر بھی قابض ہے اور سارے آپ دیکھتے ہیں وہیں یہود و نصارہ وہ سارے جو انہوں نے اتحادی ادیان کے نام پہ ایک ایسا عالمگیر قسم کا فتنہ ہے. اس وقت بے شک میرے خیال میں سینکڑوں ممالک ایسے ہیں کہ اسی میں یہ کام کر. اس کی جو بنیاد بناتے ہیں وہ مقدمہ یہ ہے، خاص کر حکمرانوں کو بتاتے ہیں اور پھر جو مختلف مسالے کے بڑے بڑے کچھ علماء اس کو جو منتخب ہے اس کے ذہن سازی اس بنیاد پہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فسادات اور اختلافات کا جو جڑ ہے وہ مذہب سے اس کا مراد مذہب جو ہم جس معنی میں لیتے اس معنی میں نہیں لیتے، مذہب سے وہ دین لیتے اور خاص طور پر دینی اسلام. یہ جو اس طور جو جدیدیت کا مغربیت کا جو سیلاب آیا تو یہودیت اور نصرانیت تو بہ گئے اس میں صرف اسلام مقابلے میں. تو یہ جو ہے یہ ابھی حملہ تو دراصل پورا گیم تو اسلام کی، پورا گیم تو مسلمانوں کے لیے، لیکن اس کو بھی شامل کیا تاکہ مؤثر ہو، صحیح معنوں میں حملہ ہو جائے. تو وہ حملہ کرتے ہیں. دراصل وہ کہتے ہیں کہ جو مذہب ہے یہ فسادات اور اختلافات کی جڑ ہے اور دنیا میں قیام امن کے لیے ضروری ہے کہ مذہب سے دستبرداری ہو، دین سے بیزاری. دین بیزاری، مذہب بیزاری، یہ واحد حل ہے اختلافات سے. کیا کہ اختلافات ختم ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائے. تو پھر دین کو کون چھوڑنے والا؟ یہ تو نہیں کر سکتے. یہ کیسی ہے اس بات کو آگے پھیلا سکتے؟ تو یہ کس دجل سے کام لیتے ہیں؟ تو یہ تو ان کا کیا ہوتا ہے، یہ مقدمہ ہے، یہ بات کو پیش کرتے ہیں ہمارے حکمرانوں کے سامنے، لوگوں کے سامنے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت دنیا میں بڑی بڑی مذاہب ہیں. میں نے بتایا نا کہ مذاہب سے مراد کیا لیتے ہیں یہ لوگ، یہ دین ہے، ادیان ہے اصل میں، لیکن عنوان مذاہب کا لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بڑے بڑے مذاہب ہے وہ اس وقت جو بہت زیادہ اس کے ساتھ ان کی پیروکار ہے وہ 3 مذاہب، اسلام ہے، یہودیت ہے، نصرانیت. یہ 3 بڑے مذاہب. آپس میں مسلمانوں کی آپس میں بہت اختلافات ہیں، ان کی بھی آپس میں اختلافات ہیں. ان کا حل یہ ہے لا الہ الا اللہ پر تو سب کا اتفاق، اس میں تو کسی کے بھی اختلاف نہیں. نہ یہودی اس کے خلاف کرتے ہیں، نہ نصرانی اس کے خلاف کرتے ہیں، نہ مسلمان کرتے. تو یہ تو ہمارا اتفاق کہ لا الہ الا اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میں تو اتفاق ہے، البتہ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. کس میں اختلاف ہے؟ محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے. جب محمد الرسول اللہ میں اختلاف ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ سب کو ایک تیسری پیغام پر بے جمع کیا جائے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے، وہ بھی اس کو کہتے، وہ ملت ابراہیمی کہتے. نصرانی وہ عیسائیوں کو بھی تسلیم ہے اور کس کو؟ مسلمانوں. ہم سب اس پہ فخر کرتے. اور وہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن کی سورت ابراہیم. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما. تو وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ سب ملت ابراہیم. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک صلح کا، جوڑ کا اور امن و قیام امن کے لیے، باہمی محبت کے لیے، فضا کو ہموار کرنے کے عنوان سے، ان عنوانات سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. تو وہ اسی طرح کے اس سے ہمارے حکمرانوں کو گمراہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں کہ ہم کس لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا، اس کا وہ استدلال کرتے ہیں حلف الفضول سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد رسالت کی بھی حلف الفضول کی تائید اور تحسین کرتے تھے کہ اچھا معاہدہ تھا، آج بھی اگر کوئی مجھے دعوت دے تو میں تیار ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حلف الفضول ہے. اس اچھے عنوانات سے دیکھ کہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے حکمران جو ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہوتا ہے. اس کو تھوڑا سا بھی مزین پیش کر کے کہتے ہیں تو زبردست بات ہے، اختلافات بھی حلال کی. اس کو پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ ہے. وہ لا الہ الا اللہ مانتی، محمد رسول اللہ مانتی بھی نہیں ہے. آپ کو بھی کہتے ہیں کہ دستبردار ہو جاؤ اس سے. اور بھی بہت سارے اس میں ان کی خباثتیں ہیں. وہ ایک نیا دین تشکیل کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہم اقتصاد میں ہماری حکمرانی مانو اور دنیا کی کرنسی ہماری چلتی ہے، نظام ہمارا چلتا ہے، مذہب بھی وہی چلے گا جو ہم منتخب کریں. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ دین تو یہ ہوتا ہے کہ وہ منزل من اللہ ہوتا ہے، یہ منزل من اللہ نہیں. یہ لوگ جو منتخب کرے وہ ہمارے لیے راہ وہ کیا ہے، وہ راستہ ہوگا، وہ طریق ہوگا. جیسے کہ انہوں نے جمہوری نظام ہاتھ میں دیا تو اس طرح کے کیا کریں گے، یہ نظام دین بھی ہاتھ میں یہ دیں گے، کس طرح کے دین آپ کے لیے ٹھیک ہے، یہ منتخب دین. اس کی جو بنیاد ڈالی نا یہ دراصل ٹونی بلیئر نے ڈالی. اور اس کے ساتھ ایک ایدی حسین نام کا ایک شیعہ تھا، وہ اس کے دفتر میں کام کرتے تھے. وہ اس کے ساتھ تھا. اس پوری جیسا کہ پورا نظام بنانے میں ان کا کردار ہے. یہ اس سے پہلے یہ پوری دہشت گردی کی مسئول تھی. یہ جو ایدی حسین، اس کی مسئولیت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دہشت گرد ثابت کرے، مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرے. جیسے کہ پورا ایک میڈیا کے زور پہ آپ یورپ میں جائیں، وہ اسلام دہشت گردی کے اس میں پیش کیا کس طرح کا مذہب. آپ حیران رہ جائیں گے. مختلف کانفرنس کرتے مختلف ممالک. ہمارے پاکستان میں بہت کانفرنس کی، پشاور میں کانفرنس کی، اچھے لوگ گئے. میں خود پہچانتا ہوں جو لوگ گئے اس میں. یہ عنوان رکھتے ہیں بین المذاہب ہم آہنگی. یہ کیا ہے پیچھے؟ یہی شرارت ہے.
اس میں عیسائی آتے ہیں، اس میں ہندو آتے ہیں، اس میں مسلمان آتے ہیں، اس میں ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ اس دفعہ جب پشاور میں ہوا تھا تو انجیل کو بھی تقسیم کیا، اس طرح دیگر چیزوں کو بھی تقسیم کیا۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پہ بڑے بڑے سارے اخراجاتی برداشت کرتے ہیں، ان کے انعقاد کرتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی۔ تو آپ لوگ کے علم میں بھی ہو، شاید آپ لوگوں کو بھی دعوت مل جائے، کیونکہ علماء کہیں اس دفعہ پشاور میں اتنے علماء گئے، آپ معلوم کر لو پشاور کے علماء سے ان کی کچھ ادارے بنے ہیں۔ پرسوں کی بات میں حلف الفضول کے نام سے ایک ادارہ ابو ظبی میں بنا ہے، اس کے افتتاح کی۔ اس میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، اس میں ہندو بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں، سب مکس ہے۔ دبئی میں انہوں نے بیت الابراہیمی بنایا ہے، اور یہ بیت السلمی یہ ان کے نام سے بھی ان کے ادارہ ہے۔ الادیان فاؤنڈیشن انہوں نے بنایا ہے، یہ ان کے ادارے ہیں، اور یہ بڑے بڑے کانفرنس کرتے ہیں۔ اور ان کا عجیب کام کیا ایک اور، ابھی دبئی میں انہوں نے ایک مشترکہ عبادت گاہ تعمیر کی، اس میں چرچ، گرجا، مسجد، یہ سب کو کیا ہے کہ بس اس مطلب ہے کہ سب ایک، سب ملت ابراہیمی۔ تو انہوں نے ایک الگ ایک مستقل کیا یہ ان کا منصوبہ ہے، یہ ابھی تکمیل نہیں ہوا۔ یعنی منصوبے میں ایک منصوبہ ابھی یہ ہے جو زیر تعمیر منصوبہ ہے، وہ اسی طرح کی ایک خاص ڈیزائن کے ایک وہ ہے گرجا مسجد جو ایک دو تین چیز پیکج میں شامل ہے، اس طرح کا ایک وہ بنا رہے، ماڈل تیار کر رہے ہیں، اور ایک یہ ماڈل تیار کر رہے ہیں، اور ایک قرآن مجید، انجیل، تورات، یہ سب مکس چاپ کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کا منصوبہ ہے، مطلب ہے کہ ابھی زیر تکمیل ہے، تکمیل نہیں ہوا اس کا۔ اور ایک کام یہ اور کیا ہے انہوں نے، وہ بھی آپ حیران رہ جائیں گے، ابھی مدینہ منورہ میں ایک میوزیم بنا ہے۔ ان لوگوں کا ایک کام یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے، جہاد کو یہ ثابت کرے کہ یہ فساد ہے۔ یہ جہاد کو یہ ثابت کرتے ہیں فساد، کہ جہاد کو کوئی نام بھی نہ لے سکے۔ تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جتنی بھی جہاد کی آیات ہے، جہاد کا سوچ ہے، یہ بالکل ان کے دماغ سے نکل جائے مسلمانوں کی۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نئی ماڈل میں انہوں نے کیا، وہ نئی ماڈل میں پیش کیا۔ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ بیان کریں گے تو غزوات ہے سارے، اس میں تو جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی، اور بڑا ایک زبردست طریقہ ہے۔ انہوں نے سیرت النبی اس ترتیب سے انہوں نے ڈیزائن دیا کہ اس میں حلف الفضول ہے، اس میں یہودوں کے ساتھ معاہدے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے، وہ بین المذاہب ہم آہنگی کی ایک تصویر ہے۔ اچھا، اس تصویر کے ایک میوزیم مدینہ منورہ میں بنا ہے۔ ابھی ان کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ مسئلہ ہے پیچھے کیا، جن کو پتہ ہوتا ہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی کہ بتائیں اس کو۔ تو مسئلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو ابھی ان لوگوں نے ایک میوزیم بنایا، باقاعدہ میوزیم اس طرح بنایا ہے کہ اس میں سارے، پہلے میوزیم تھا، میں خود گیا تھا، احد کے پیچھے ایک انہوں نے بنایا تھا، 25 ریال لیتے تھے یہ لوگ۔ اس میں پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر، لیکن اس میں سارے غزوات تھے، کہ یہ احد کی نقشہ ہے، یہ خندق کا نقشہ ہے، یہ بدر کا نقشہ ہے، وہ تو سب غزوات ہیں۔ ابھی ان لوگوں نے اس کو بالکل ختم کر دوسرا نقشہ دیا کہ یہ اسی طرح یہ ماڈل ہے، کہ اس میں کوئی اس چیز کا تصور نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ کسی طرح بھی اس کا نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ترغیب دو، اس کی طرف لوگوں کو چڑھاؤ، لوگ غلط گئے، مسلمان غلط جا رہے ہیں، غلط کی طرف جا رہے ہیں، ان کو سمجھایا غلط۔ تو بہرحال یہ لوگ ان چیزوں کے ساتھ پیرکرتی کیا ہے مسلمانوں میں، دیوبند کے علماء سے، بریلیوں کے علماء سے، سلفیوں کے علماء سے، اس سے بڑے جو نام کے کچھ علماء اس کو ٹارگٹ کرتے کہ اس کو لیں، اس کو اپنے کانفرنس میں مدعو کرتے ہیں، تاکہ سب کا ایک ہی پیغام ہو کہ بھئی دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ ضابطۂ اخلاق ہو، ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ نہ ہو، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن یہ تو فتنہ بازی پیچھے بڑے زہر ہوتے ہیں۔ نام تو جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نام تو لیتے اظہاری رائے کی، لیکن اس کی پیچھے پورا کیا ہوتا ہے کہ دین بیزاری، کہ آپ دین سے بھی آزاد ہو۔ نام ہوتے ہیں حقوق نسواں کی، پیچھے جب دیکھیں تو پورا ایک تالاب ہوتے ہیں فحش اور عریانی کا۔ تو نام تو لیتے ہیں اتفاق اور اتحاد اس کا، لیکن یہ اتحادی ادیان ہے کہ سب خلق یہ سب کو یہ کیا کرتے ہیں کہ بس سب ایک اللہ کے ماننے والے، بس باقی بس کچھ بھی نہیں، مطلب ہے کہ ہمارا دین بھی منسوخ ہو گیا۔ اسی لیے آج کل کے دور بہت حساس ہے، آپ ہمیشہ اپنے جو اکابر ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی ایمان کی حفاظت